السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اسمبلی آف گرین کی جانب سے آپ کو پیشگی عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ کچھ اہم پیغام آپ کے نام پہنچا سکوں۔ وہ اہم پیغام کیا ہے؟ وہ اہم پیغام یہ ہے کہ عید الفطر الحمدللہ آنے والی ہے اور ہم سب عید کی خوشیاں مناتے ہیں، ہمارا حق بھی ہے کہ ہم عید کی خوشیاں منائیں۔ میرا سوال یہ ہے، عید جس طرح منانی چاہیے کیا مسلمان عید اسی طرح مناتا ہے؟ دھیرے دھیرے اتنی تبدیلیاں آئی ہے کہ عید منانے کا مسلمانوں کا انداز پوری طرح سے شریعت کے خلاف ہو چکا ہے، اور اب نوجوان مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے یہ مسجدوں سے وابستہ ہے، بزرگوں سے، علماء کرام سے وابستہ ہے یا نہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مگر خاص طور پہ یہ نوجوان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک لیبل لگا ہوا ہے مسلم ہونے کا، اور اسلام کے بینر کے انڈر میں، اس بینر کے تحت وہ ایسے خلاف شرع امور انجام دیتے ہیں کہ جس کو شریعت اجازت نہیں دیتی، اور یہ سراسر گناہ کبیرہ ہے۔ خود بھی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کرنے کے لیے وہ ایک تنظیم بناتے ہیں، آرگنائزیشن کہہ لے، تنظیم کہہ لے، اور اس کو بنا کر کے اس میں پیسہ جمع کیا جاتا ہے۔ پیسہ بھی جمع کیا جاتا ہے، محلوں میں جبرن کیا جاتا ہے، ہر ایک کے پاس سے کیا جاتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک کہ سنا ہے مسلم کے پاس سے بھی اور غیر مسلم کے پاس سے بھی جمع کیا جاتا ہے۔ غیر کرتے ہیں تو وہ ان کا عمل ہے، ان کے کرنے سے وہ عمل درست نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ جبرن ہماری جانب سے پیسہ لیتے ہیں اپنے تہوار منانے کے لیے، تو ضروری نہیں کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلے اور انہی کی طرح لوگوں سے پیسہ جمع کرے، جبرن انہی لوگوں کے پاس سے پیسہ لے۔ یہ عمل نہایت ہی برا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو نہیں لینا چاہیے کسی غیر سے پیسہ۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جلوس کے لیے اور ڈیکوریشن کے لیے غیر مسلموں سے پیسہ لیا جاتا ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر اس کا استعمال بھی وہ غلط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ تو آج کا مسلمان عید منانے کے لیے سپیکرز لگاتا ہے، جس کو آپ ڈی جے کہتے ہیں، پھر اس پہ کچھ دیر کے لیے تو نعت بجائی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو چاہتے ہیں، جو ان کا انداز ہے، جو ان کی خواہش ہے، اس کے مطابق جو ہے ہر آدمی جو ہے وہ گانے لگاتا ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، میوزک بجایا جاتا ہے، اور اتنا شور کیا جاتا ہے۔ یقین کرے اگر نعت پاک بھی اگر آپ کو بجانی ہے تو آپ بجاؤ، اپنے گھروں میں بجاؤ، آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بات کرنے کا تک موقع نہیں ہوتا، ہم ایک دوسرے کی آواز سن نہیں پاتے۔ کئی گھروں میں مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جن کو اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، اور پھر نعت میں تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ آواز صرف آواز پڑھنے والے کی ہوتی ہے، مگر میوزک میں تو میوزک بھی ہوتا ہے، پھر آواز بھی ہوتی ہے، اور میوزک کی وجہ سے، اور پھر ڈی جے کا جو سسٹم ہے اس میں آواز میوزک کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اتنا شور ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، لوگوں کے نمازوں کے، عبادت کے معاملات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس عید منانے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے، جنہوں نے ہمارے بزرگوں سے، ہمارے اسلاف سے، صالحین کا عید منانے کا طریقہ دیکھا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے، علماء سے سنتے ہیں کہ وہ عید کے دن گریہ وزاری کرتے ہیں، مصلی پہ بیٹھ کر کے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شکر کرنے کا دن ہے، خدا کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔
تو کیا میں آپ سے اور مسلمانوں سے اور بالخصوص مسلم قوم کے ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ خدا کی بارگاہ میں شکرانے کا انداز ہے؟ کیا اسی طرح خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جاتا ہے؟ اگر آپ ہم مسلمان ہیں تو کیا یہی طریقہ ہے شکرانہ ادا کرنے کا؟ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں؟ بہت سارے طریقے کیے جا سکتے تھے فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے۔ اگر بالفرض آپ نے پیسہ جمع کیا بھی ہے تو ممکن تھا کہ اس رقم کو آپ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے تقسیم کرتے، لوگوں میں اناج تقسیم کرتے، لوگوں میں کپڑا تقسیم کرتے، یہ بہتر عمل تھا۔ مگر مسلم قوم بجائے یہ کرنے کے ایسے خرافات میں مبتلا ہے کہ یہ تباہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ ہمارے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، شریعت پر عمل کرتے بھی نہیں ہے، اور شریعت ہمارے ہاتھوں سے چھن رہی ہے۔ ہمارے پاس جو ہم کو اختیارات ہے، جو احکامات ہے، جس کو ہمیں بجا لانا ہے، وہ احکامات ہی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہر دن ایک نیا مسئلہ، ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، مگر مسلم قوم آج بھی غفلت سے جگنے کو تیار نہیں، یہ غفلت کے پردے اٹھانے کو تیار نہیں۔ ان کو کون جگائے گا؟ ان کو کون بیدار کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری ہے۔ وہ علماء اپنی مسجد کے ممبر سے، محراب سے یہ پیغام عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہے، مگر جو نہیں کرتے، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ کرے، جم کے بولے، کیونکہ یہ خلاف شرع ہے۔ ایک عالم دین کی ذمہ داری، علماء کرام کی ذمہ داری، سرپرست کی، قائد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے ممبر سے آواز اٹھائے اور محلے تک اپنی آواز کو پہنچائے بھی، جا کر کے لوگوں سے ملاقاتیں کرے۔ آپ کے پاس بھی ایسے بہت سارے افراد آتے ہوں گے، ملاقات کرتے ہوں گے، جو محلے میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہوں گے، جن کا دبدبہ ہے، روب ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے۔ ایسے افراد کو اپنے ساتھ ملا لے اور مل کر کے ان نوجوانوں کے پاس، ان کمیٹیز کے پاس، ان بزموں کے پاس جا کر کے ان کی اصلاح کرے۔ اس قوم کے نوجوانوں کی اصلاح کون کرے گا؟ صرف ممبر سے بیٹھ کر کریں گے تو میرا یہ تجربہ ہے اور میرا یہ اندازہ ہے، جو میں نے آج تک کے جو اندازہ لگایا اور سمجھا ہے، کہ یہ جو نوجوان ہے جو ڈی جے بجاتے ہیں، اسپیکرز بجاتے ہیں، یہ نوجوان مسجدوں میں شاید آتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا رابطہ ہی نہیں ہے علماء کرام سے، ان کا رابطہ ہی نہیں ہے دین کے ان اشخاص سے جو مذہبی طبقہ ہے، تو پھر ان کو کون سمجھائے گا؟ دوسری اہم بات یہ کہ ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ یہ اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے جو چاہے کرے؟ کیا یہ اختیار ہے مسلمان کو؟ مسلمانوں کو ہر چیز پوچھ کے کرنی چاہیے، ہر چیز علماء کرام سے معلوم کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ہم کریں یا نہ کریں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ مگر آج کوئی کسی سے کچھ پوچھنے کو تیار نہیں ہے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے ایک نئی چیز کی ایجاد کرتا ہے اور اس کو رائج کر دیتا ہے، جو بری ہوتی ہے، جو پھیل جاتی ہے اور پھر تباہی مچا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، شروعات میں ہی اگر ان کو روکا جاتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ آج گلی کے ہر چوراہے پر اس طرح کا سسٹم لگا ہوا ہے، ڈی جے لگا ہوا ہے، لگتا ہے عید کے مواقع پر، میلاد النبی کے مواقع پر۔ اور پھر ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، موقع ہے تو، کہ اس سال جو سرکار خواجہ اجمیر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی منائی گئی، تو کئی لوگوں نے چھٹی اس انداز میں منائی ہے کہ اللہ ہی رحم کرے، ہر جگہ سپیکرز لگائے گئے، میوزک لگائی گئی، اور میوزک کے اوپر لائٹ کا انتظام کیا گیا، لائٹنگز کی گئی، اور اس کے اوپر وہ لائٹنگ جس طرح سے میوزک چلتا تھا ویسے لائٹ چلتی تھی۔ اس طرح سے یہ انداز کس نے سکھایا آپ کو؟ یہ غیروں کو دیکھ کر کے نقل کرنا کس نے سکھایا؟ ہمارے لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آئیڈیل ہے نا، تو پھر ہم کسی اور کے اور کسی غیر کے طریقے کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ یہ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کے، ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے
کہ اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی کرے، شریعت اختیار نہیں دیتی۔ اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں، تو یہ اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے اسلام کے بینر کے انڈر میں کچھ بھی کر لے، یہ اختیار اسلام نے اور شریعت نے دیا ہی نہیں ہے، مگر یہ کر رہے ہیں، روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جن کو روکنا چاہیے، جن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، اس پر روک تھام لگائے اور لوگوں کو سمجھائے، وہ لوگ بھی خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور یہ اپنی جگہ لوگ خاموش ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ تو ذمہ داری کس کی ہے؟ جس کا بھی اثر ہے معاشرے میں، اس کو روکنا چاہیے۔ علماء کی ذمہ داری ہے زبان سے روکنے کی، وہ اگر اپنی کوششیں کر رہے ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہے، وہ اپنی کوششیں کرتے رہے۔ اور جن کے پاس اتنا اثر ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے روک سکتے ہیں تو ہاتھوں سے روکے، نرمی سے کام کرے جتنا ممکن ہے، مگر ان نوجوانوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ ایک بڑی خوشی کی بات ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میں بھی کافی سال سے یہ کوششیں کرتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا، مجھے بتائیے یہ نوجوان کون ہوتے ہیں، یہ مسجدوں سے اعلان نہیں سنتے کیا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، پھر یہ کیسی جرأت کرتے ہیں، کیسی ہمت جٹا پاتے ہیں کرنے کی۔ محلے میں بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے اشخاص ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، کہ یہ لوگ ان کو نہیں سمجھاتے؟ یہ میرا سوال تھا۔ تو مجھے اندازہ آیا کہ کوئی ان کو سمجھاتا نہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا آپ ان کو نہیں سمجھاتے؟ وہ کہتے نہیں، ان کے پاس کوئی نہیں جاتا اور یہ کسی کی نہیں سنتے۔ تو اگر یہ کسی کی نہیں سنتے تو اپنی طبیعت سے کچھ بھی کریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے؟ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ خلاف شرع ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ مگر پھر بھی مبارکباد اس بات پر کہ ہمارے ایک نوجوان، ایک امام نے، ایک چھوٹی سے مسجد کے امام نے، لوہیا نگر کی مسجد میں وہ امامت کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، وہاں سے انہوں نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، یہ پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں کہ آپ بھی ان کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ یہ کام بڑوں کا تھا مگر کسی چھوٹے نے کیا، نوجوان نے کیا۔ ایک نوجوان امام صاحب ہے، الحمدللہ وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ ان کی ہمت میں، حوصلوں میں اور اضافہ فرمائے۔ ایسے اماموں کی ہم کو ضرورت ہے جو مسجد سے باہر نکل کر کے لوگوں سے رابطہ بنا کر کے اس طرح سے لوگوں کی اصلاح کرے اور متحد کر کے پیار و محبت کے ساتھ اس سسٹم کو، اس نظام کو، ان خرافات کو سرے سے بند کرا دے، ختم کرا دے۔ یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ میں نے ان کو مبارکباد پیش کی، آپ بھی مبارکباد پیش کریں، اور ان کا جو ویڈیو میڈیا میں وائرل ہوا ہے، وہ ویڈیوز جو ہے آپ لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو بتائے کہ دیکھو انہوں نے ایک بہترین قدم اٹھایا ہے، بہترین قدم اٹھایا ہے۔ اور یہ کام جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے قائدین کو، سرپرستوں کو کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو جمع کر کے، پورے شہر کے لوگوں کو جمع کرتے، شہر کے سارے علماء جمع ہوتے، ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ جمع ہو جاتے، جو اماموں پر زور چلاتے ہیں نا، وہ ان پر زور چلائے نا۔ امام سے اگر غلطی ہو جائے، کوئی غلط جملہ امام بول دے، تو سارے کے سارے مصلیان جو ہے نا گریبان پکڑ لیں گے کہ امام صاحب غلط جملہ کہہ دیا آپ نے، مجھے بتاؤ، میں انہی سے پوچھتا ہوں یہ نوجوان مسلمان جو کر رہے، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ آپ ان کو نہیں پکڑیں گے؟ میں ہرگز یہ پیغام نہیں دینا چاہتا کہ آپ جبر کرے، زور زبردستی کرے، مار دھاڑ کرے، نہ، یہ نہیں۔ میں تو محبت کا پیغام جو اسلام دیتا وہی پیغام دے رہا ہوں۔ اصلاح کرے ان کی، سمجھائے ان کو، اپنا درد ان کے سامنے رکھے، ان کو پہچان کرائے، ان کو جگائے کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، اور اللہ رسول کے ماننے والے ایسے کام نہیں کرتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو امام صاحب نے جو قدم اٹھایا، مولانا محسن ضیائی صاحب نے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس قدم کو آگے بڑھائے، اس کام کو اور تیز کرے، اور گزارش یہ کرتا ہوں کہ تمام علماء کرام بھی اور تمام عوام بھی، مصلیان بھی، ہر مسجد کے مصلی ان کے پاس جائے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر کے اپنے اپنے محلوں میں گشت کرے اور اپنے اپنے نوجوانوں کو سمجھائے، ان کی مثال پیش کرے کہ انہوں نے یہ کام کر دیا ہے، اور 3-4 مسجدوں کو لے کر کے
ان لوگوں نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ ہم عید کے دن کوئی ڈی جے اور اسپیکرز نہیں بجائیں گے، تو آپ بھی ان کو ساتھ لے کر کے، اگر آپ ہمت نہیں کر پا رہے تھے، آپ ایک نے قدم اٹھایا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہو جاؤ، قدم سے قدم بڑھاؤ، ساتھ دو، شانہ بشانہ مل کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ان کو لے جاؤ، ان کی مثالیں لوگوں کو بتاؤ کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ تو جب کوئی ایک اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کام کو بڑھانا چاہیے، ورنہ یہاں حال یہ ہے کہ کسی ایک نے ایک سلسلہ شروع کیا، گرچہ کہ وہ خراب ہے، برا ہے، اچھا نہیں ہے، مگر کاپی پیسٹ سب کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر جب برائی میں کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو پھر نیکیوں میں کیوں نہیں؟ یہی ایک پیغام تھا جو آپ کے نام کرنا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک سسٹم اور ہے ہمارے معاشرے میں فلیکس لگانے کا۔ کیوں ہے؟ وجہ وہی جانے جو لگاتے ہیں، مگر سب کا اپنا اپنا مفاد جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں گے تو یہ یقیناً لڑنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ ممکن ہے کہ میں جو یہ میسج دے رہا ہوں اس پر بھی وہ کمنٹس پاس کرے اور کہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کی۔ بھائی جو اسلام میں جو چیزیں ہیں نا، جو اسلام جس کو جائز کہتا ہے، درست کہتا ہے، اور جو کرنی چاہیے وہ کرے۔ بہت ساری بھلائی کی چیزیں، اس میں کیا بھلائی ہے؟ نہیں، ہزاروں روپے فلیکس میں خرچ ہو جاتے ہیں، ہزاروں روپے ڈیکوریشن پہ بھی خرچ ہو جاتے ہیں۔ آپ کریں نا، مگر اس سے زیادہ پیسہ اگر آپ کے پاس لوگوں کی بھلائی کے خرچ کرنے کے لیے موجود ہے تب ٹھیک ہے، مگر نہیں۔ بہت سارے لوگ، پتہ ہے آپ کو، جو عید نہیں بنا سکتے، ہے آپ کو اس کی خبر کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ عید کے دن کپڑے خرید سکے، عید کے دن میوے لا کر کے شیر خورما بنا سکے، اچھے اچھے لذیذ پکوان بنا کے کھا سکے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اور یاد رکھنا ایسے لوگ بہت خوددار ہوتے ہیں۔ یہ کسی کے پیچھے جو ہے قطار میں کھڑے نہیں ہوتے مانگنے کے لیے۔ قطار میں کھڑے ہونے والے اکثر پروفیشنل ہوتے ہیں، اکثر پروفیشنل ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حاجت مند ہوتے ہیں اور وہ اپنے ضمیر کو دبا کر کے آتے ہیں کیونکہ مجبوری ایسی ہوتی ہے۔ مگر ایسے لوگ بہت سارے ہیں جو خوددار ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے نہیں جاتے۔ ایسے لوگوں تک اگر کوئی رقم پہنچائی جاتی، ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچائی جاتی تو یہ خیر اور بھلائی کا کام تھا۔ یہ اسلام بتاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرو۔ ہم نے سب کو چھوڑ دیا اور اپنے فوٹوز لگا کر کے اور اپنے طرف سے فلیکس لگا کر کے اپنے ناموں سے لوگوں کو مبارکباد دے رہے۔ مبارکباد، برکتیں ایسے نہیں ہوتی، برکتیں کچھ کرنے سے ہوتی ہے۔ گھروں تک پہنچائے کچھ آپ ان کی مدد کے لیے، تب برکت آئے گی۔ یہ مبارکباد ہے، تب آپ مبارکباد کے مستحق بھی ہوگے۔ برکتیں دو، برکتیں لو۔ تو یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ یہ سب اپنے مفاد کے لیے ہے۔ اسلام کے نام پر اپنا ذاتی مفاد اٹھانا، اپنی ذاتی فائدے کے لیے کچھ کرنا اسلام کا سہارا لے کر کے، یہ درست نہیں ہے۔ اسمبلی آف گرین کے جانب سے دوبارہ ایک بار پھر آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ پیغام اگر آپ کو پسند آیا ہے یا نہیں آیا ہے، مگر چونکہ یہ ایک حق بات ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں تک ایک نیکی کی دعوت پہنچے، ایک اچھا پیغام اور حق کا پیغام پہنچے۔ ممکن ہے کسی کی اصلاح ہو جائے، ممکن ہے کہ کوئی ایک اور قدم اٹھا لے اور ساتھ دے کر کے، اسی طرح امام کے ساتھ ہی مل کر کے مولانا محسن ضیائی صاحب کے ساتھ ہی ساتھ دے، ان کے ساتھ ہو جائے اور اس مشن کو آگے بڑھائے۔ رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔